خرم علیم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور نظم کے بارے میں، نظم کیا ہے اور ڈاکٹر وحید احمد اسے کیسے برتتا ہے، تشریف لائیں گے ڈاکٹر خرم علیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو خوش آمدید حلقہ ارباب ذوق کی طرف سے اور منظوم کی طرف سے۔ جو مہمان آئے ہیں خصوصی طور پر ڈاکٹر وحید احمد اور مومنہ وحید، میں ان کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب جتنے بھی شرکاء ہیں ان کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ گفتگو میں ایک دو نام پہلے تھے لیکن ذمہ داری جو ہے وہ یکدم ہی مجھ پہ ڈال دی گئی ہے۔ اب مشکل ہے کہ ڈاکٹر وحید احمد صاحب ہوں اور ان کی نظم ہو اور پھر اس پہ گفتگو کرنا ہو، تو ایک مشکل کام ہے۔ بہرحال دو تین نام مجھے آج یاد آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر وحید کے ساتھ ایک نام مجھے ڈاکٹر جاوید انور کا نام یاد آ رہا ہے، اور حسین عابد کا نام یاد آ رہا ہے۔ ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ تھے، تینوں نے ایم بی بی ایس کیا۔ ایسی ہی ایک شام ایک ہی ملاقات ہے ڈاکٹر جاوید انور صاحب سے میری، لاہور کے حلقہ ارباب ذوق میں وہاں لاہور گیا ہوا تھا تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک شام ہے، ڈاکٹر جاوید انور صاحب کے پاس۔ میں چلا گیا وہاں پہ، ایک دو مضامین بھی پڑھے گئے وہی روایتی قسم کے، تو لیکن جو انصاف ہونا چاہیے تھا وہ ہوا نہیں۔ تو بہرحال آخر میں کچھ گفتگو میں نے کی ان کی نظم کے حوالے سے، بہت خوش ہوئے، اٹھ کے آئے، مجھے گلے لگایا، اور جو ان کا تیسرا مجموعہ تھا بیڑیے سوئے نہیں، وہ مجھے لکھ کے دیا اور بڑے خوش ہوئے کہ وہ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرا کوئی ایسا قاری بھی کہیں چھپا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر وحید صاحب کو ملنے والے بہت سے ہوں گے، ان کو چاہنے والے بہت سے ہوں گے، لیکن وہ ایک جینون قاری ہے ان کے، وہ بھی کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، جو بڑے تنقیدی معیارات پر بھی ان کی شاعری کو پرکھتے ہیں۔ ان کا جو مجموعہ کلام آئے، شفافیاں تھا، ہم آگ چراتے ہیں، نظم نامہ، پھر ابھی پریاں اترتی ہیں جو ابھی ابھی زیور طبع سے آراستہ ہوا ہے، تو اس حوالے سے ایک لمبا سفر ہے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ نہیں لکھا، لیکن جو لکھا ہے معیاری لکھا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ زیادہ لکھتے جاتے ہیں، لیکن ان کا اچھا کلام خود انہی کے کلام میں دفن ہو کے رہ جاتا ہے۔ مثلا میں بڑی بے باکی سے یہ بات کر سکتا ہوں، مجھے اس میں کوئی کہ فراز صاحب کے ان کی بات شاعری بہت اچھی ہے، پوٹینشل بہت زیادہ ہے، لیکن ان کا بہت سا اچھا کلام ان کے اپنے کلام میں دفن ہو کے رہ گیا۔ لیکن ڈاکٹر وحید صاحب جو ہیں، ان کا تعلق ایک اور نسل سے ہے شاعروں کی، اس میں سمجھتا ہوں وہ جو ہے وہ معروف لٹریچر نہیں لکھا انہوں نے معیاری لٹریچر لکھا ہے۔ جیسا کہ مقصود وفا صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں سٹی 41 والوں کا ایک پروگرام تھا، تو یہ معیاری لٹریچر اس انحطاط کے دور میں، جہاں جس ملک میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی شاعر ہیں، وہاں پہ اتنا نمایاں ہو کے سامنے آنا اور جینون کام کرنا اور پھر نظم لکھنا اور اچھی نظم لکھنا، یہ جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، اور پھر اپنا ایک اسلوب طے کرنا اور اس کو منوانا۔ تو ان کی شاعری میں جو میتھولوجی کا حوالہ ہے وہ مجھے زیادہ ہانٹ کرتا ہے، کیونکہ میری بھی اس میں دلچسپی رہی ہے، اور اس کو جس طرح سے انہوں نے شعری استدلال کے تحت ڈال کے لائے ہیں، اور ان کے ہاں جو فکر کی اور جذبے کی ایک رو ہے، اور جو ایک اندر آگ، جس کو تخلیقی آگ کہتا ہوں میں،
ایک جو کرب ہے اس کی، سوری ناصر مجید صاحب نے کہا کہ مختصر رکھیں، لیکن میں مختصر رہ نہیں پاؤں گا، آپ سے بھی معذرت۔ تو وہ آگ جو ہے جو کہا تھا کہ سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، تو اس کو ہم سمجھے نہیں شاید اس طرح سے۔ وہ جو دل تخلیقی وفور سے جو اپنے سینے سے جب 12 ہاتھ باہر نظر آتا ہے تب کہیں وہ تخلیقی لمحہ ملتا ہے، جب شاعر کہتا ہے کہ ہم شاعر ہوتے ہیں، ہم آگ چراتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ تخلیق کے جنگل میں جا کے مزدوری کرتے ہیں، وہاں سے ہم لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں۔ اس کو مجید امجد نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا تھا، یہ جو تخلیقی عمل ہے، میں اس سے زیادہ پراثر لائنیں میں سوچ نہیں سکا، سمجھ نہیں سکا، نہ میں پڑھ سکا ہوں اردو ادب میں، اور وہ یہ ہے کہ یقین مرگ کی نیندوں سے کھیلتی روحو، ہماری زیست کا ایک دن کبھی بسر تو کرو۔ تو یقین مرگ کی نیندوں سے کھیلتی روحو، ہماری زیست کا ایک دن کبھی بسر تو کرو۔ یہ جو ان کے متوازی شاعری ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب نے، یا جس نسل سے ان کا تعلق ہے، اس میں افتخار جالب ہیں، اس میں جیلانی کامران ہیں، اس میں سعادت سعید ہیں، اس میں انیس ناگی صاحب ہیں، اس میں عبدالرشید کا نام بہت بڑا ہے، انی کنتم من الظالمین، اور مجید امجد کے لیے نوحہ وہ کتاب۔ تو یہ وہ نسل ہے جنہوں نے اردو نظم کو ایک اعتبار بخشا ہے، اور یقین مانے کہ 20ویں صدی جو ہے، 20ویں صدی اس حوالے سے، اردو فکشن کے حوالے سے، افسانے کے حوالے سے اور نظم کے حوالے سے یہ بہت ہی مبارک صدی رہی ہے، کیونکہ اپنا خون جگر دیا ہے شاعروں نے، اور اس میں بڑے بڑے نام پیدا ہوئے ہیں۔ وہ جو امیر مینائی صاحب نے کہا تھا نا کہ خشک سیروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرع تر کی صورت۔ یہ جو مصرع تر کی صورت ہے اور اس کی تلاش ہے، اس میں یہ لوگ لگے رہے، شہرت کی خاطر اپنے معیار اور ادبی معیارات پر کمپرومائز نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ آج اتنا جو ہے وہ ایک بڑا نام یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ برحال بعد میں ہوتا ہے، جب بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ جب غالب زندہ تھے تو دلی میں 1500 کے قریب لوگ تھے جو شاعری کر رہے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اصل شاعری کون سی تھی، اور جو ایک قافیہ بندی یا تک بندی جس کو کہتے۔ تو ڈاکٹر وحید صاحب اس حوالے سے بلا شبہ پاکستان میں اردو نظم کے حوالے، حالانکہ انہوں نے نثر میں بھی لکھا ہے، مندری والا ناول لکھا ہے، زینو لکھا ہے، اور ان کی سٹڈی بھی ہے، ان کا مطالعہ بھی ہے، پھر تخلیقی وفور بھی ہے ان کے اندر۔ ایک شاعر کے اندر جو انگریڈینٹس ہونے چاہیے، جو اس کے اندر صلاحیتیں ہونی چاہیے، جس چیز کا تخلیق تقاضا کرتی ہے، وہ ان کے اندر موجود ہے۔ میں کوئی بہت بڑے بڑے جملے کو بہت زمین و آسمان کے کلابے ملانے کی کوشش نہیں کروں گا، ریئلسٹک رہنے کی کوشش کروں گا، اور یہ کہ جو ان کی حقیقی طور پر ان کی شاعری کی جو خوبیاں ہیں ان کو بیان کریں۔ مجھے ان کی شاعری کو پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں مرزا محمد رفیع سودا یاد آتے ہیں، یہ مجھے یاد آتے ہیں جب بھی میں ان کی ان کے ہاں ایک تنتنا ہے، ایک شکوہ ہے شاعرہ، ایک شاعر کے ہونے کا بھرپور جو احساس ہے وہ ان کے اندر موجود ہے۔ اب سودا نے کہا تھا، وہ ان کے دیوان کے جو ابتدائی صفحے تھے جو ڈاکٹر گل کرائسٹ نے وہ جب چھاپا، تو اس کے باہر اس نے 4 لائنیں لکھی کہ اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے، میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے اللہ کیا نظم بیاں ہے۔ تو یہ ایک تنتنا ہے ڈاکٹر وحید کے اندر، ایک اس اپنے پورے وجود کے ہونے کا احساس ہے۔ وہ جو عاجزی ہے، وہ یہ کچھ نہیں ملا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ایک طرح کا شکوہ جو شاعری میں ہمارے ہاں ہے، وہ نہیں ہے ان کی شاعری میں۔ شاعر ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ کھڑا ہے، چیزوں کو دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، فکری طور پر بالغ ہے، اور جو شاعرانہ وسائل جن کو برتنے کی ضرورت ہے شاعری میں، وہ ان کے پاس بھرپور ہیں،
اور ہاں یہ اس زندگی سے تو کوئی شخص بھی جو بھی حساس آدمی ہے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوگا. بہت سی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں, میں بہت سے نام لینا چاہتا ہوں, اور میں بہت سی نظمیں سنانا چاہتا ہوں, لیکن چونکہ ایک قدغن بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو زیادہ, چونکہ بعد میں مشاعرہ بھی ہے, لیکن میں صرف یہ بات مختصراً, یہ میں اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کر پا رہا, نہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ جو باتیں میں نے سوچی ہوئی ہیں وہ میں نہیں کر پاؤں گا اس طرح سے. تو بہرحال ان کے ہاں فکری حوالے سے اور فنی حوالے سے دونوں حوالوں سے وہ انتہائی اعتبار بخش شاعری لکھتے ہیں, اور ہمیں اس چیز پہ فخر ہے. وہ کہیں پہ بھی ہوں, ان سے کبھی ملاقات ہو یا سالوں بعد ہو, وہ ہمارے ذہن میں ہیں, وہ ہمارے دل میں ہیں. انہوں نے جو اردو نظم کے لیے سرمایہ چھوڑا ہے, یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا, اور وہ ہمیشہ یاد رہے گا. ڈاکٹر وحید کے نام کو اگنور کر کے اردو نظم کی جو تاریخ ہے وہ پوری نہیں ہوتی. یہ میں کوئی ایسی بات نہیں, جہاں کہیں بھی اردو نظم کا نام آئے گا ڈاکٹر وحید صاحب کا نام وہاں پہ جو, اور یقین مانیں کہ انہی کے دو یہ بہت بڑے لوگ ہیں کہ جاوید انور, مقصود وفا صاحب میرے پاس سامنے بیٹھے ہیں, قیوم ناصر صاحب ہیں, جاوید انور صاحب نے جو نظمیں لکھی ہیں خدا کی قسم وہ جو ہے وہ دل چیر دیتی ہے. یہ اس نسل سے تعلق رکھنے والا, یہ نئی نسل ہے شاعروں کی. اچھا ہمارے ہاں بعض دفعہ شاعری میں جو 50-60 سال کی عمر کے بعد جا کے شاعر جو ہے وہ جوان ہوتا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں یہ بالکل نوجوانوں کی نوجوان نسل ہے یہ شاعری کی. ان کے بعد میں آنے والے اور ہوں گے, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا بھی ہے, بصر بھی کیا ہے, اور انہوں نے سوچا بھی ہے, اپنے ارد گرد کو دیکھا بھی ہے. تو آج کی اس محفل کے حوالے سے میں اور بہت سی باتیں اس لیے نہیں کروں گا, ایک شعر پہ میں اس کا اختتام کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب بڑی محبت کے ساتھ. یہ دیکھیے گا کہ ایک شاعر کا سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے اور ایک عام آدمی کا, اس کو حفیظ ہوشیار پوری کا نام, حفیظ جلندری نہیں, حفیظ ہوشیار پوری, حفیظ جلندری نہ سمجھ لیجئے گا, ایک ہی شعر ہے اور وہ ہم سب کے دل کی آواز بن جائے گا. اس طرح صبح نہ ہو, شام نہ ہو, رات نہ ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کی شاعری اور آپ کی نظر. اس طرح صبح نہ ہو, شام نہ ہو, رات نہ ہو, جس طرح صبح ہوئی, شام ہوئی, رات ہوئی.